بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی مدد آپ۔ آج ہم پڑھیں گے خیبر پختونخوا کا آئینہ اردو لازمی میں سے خیبر پختونخوا اپنی مدد آپ، جو کہ چیپٹر نمبر 1 ہے۔ اس کا مرکزی خیال دیکھیں گے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ جو لوگ مدد کے لیے دوسروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں ان کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی قوم ایسا کرے تو وہ دوسروں کی نظر سے گر جاتی ہے۔ قومی ترقی کے لیے شخصی محنت، شخصی استقلال، شخصی اخلاق، شخصی ایمانداری اور شخصی چال چلن کی درستگی ضروری ہے۔ افراد کا عمدہ کردار قوم کو معزز بناتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں مرکزی خیال خیبر پختونخوا کی بک، جو کہ ہمارے نئے سلیبس کی ہے، فرسٹ ایئر کلاس کی۔ اب ہم اس فرسٹ ایئر کلاس فیڈرل بورڈ خیبر پختونخوا کا ہم دوسرا ٹاپک اپنا خلاصہ پڑھیں گے، جو کہ ہے اسی چیپٹر کا اپنی مدد آپ کا۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ اور آزمودہ مقولہ ہے۔ ایک چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا، قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی ترقی کی بنیاد، اور اب یہ جوش بہت سے افراد میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی، قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص یا گروہ میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اور جذبہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اپنی مدد آپ کرنے کی مداوت مٹتی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ غیرت، جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اس کے ساتھ عزت، جو اصل چمک دھمک انسان کی ہے، از خود جاتی رہتی ہے۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم اور دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے تہذیب و شائستگی میں آگے بڑھی ہوتی ہے، رعایا اس کو زبردستی پیچھے کھینچ لاتی ہے، اور جو گورنمنٹ اپنی رعایا سے کمتر اور شائستگی میں پیچھے ہوتی ہے، وہ ترقی کی دوڑ میں رعایا کے ساتھ آگے کھنچ جاتی ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے کہ جیسے مجموعہ قوم کے چال چلن کا ہوتا ہے، یقیناً اسی کے موافق اس کے قانون اور اس کے حسب ذیل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ مطلب جیسی رعایا ہوگی ویسی ہی گورنمنٹ ہوگی۔ اچھا، قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا قومی تنزلی۔ اب ہم قومی تنزلی کا پڑھیں گے۔ قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ ہم نے یہاں تک اس کا خلاصہ پڑھا ہے۔ جبکہ ہر آئینہ اردو لازمی خیبر پختونخوا پارٹ 1 یعنی 11ویں کلاس، جبکہ ہر شخص کا قوم فرد اپنی اندرونی حالتوں پر آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات
کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زود انسانوں کی یا قوم کی اصلاح و ترقی ہی کرے، اس قدر افسوس ہی نہیں بلکہ نادانی کی بات ہے۔ وہ شخص در غلام نہیں ہوتا جس کو اپنی خدا ترسی کا جو اس کا ظلم آقا کہلایا جاتا ہے خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعایا ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصل ظالم ہے۔ یعنی اصل میں ظالم وہ شخص نہیں بلکہ اصل ظالم وہ ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مطلع اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہو۔ یعنی اس میں یہ سب خوبیوں کی بجائے برائیاں ہوں، خود غرض ہو، اپنی نفس ہی کو سب کچھ ماننے والا ہو، اور دوسروں کی مدد کرنے کا، خدا ترسی کا اس میں جذبہ نہ ہو۔ اصل غلام وہ ہے۔ اچھا، جب کسی انسان میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقبل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے، تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا حقیر بنا دیتے ہیں۔ سچا اور مضبوط اصول جس سے دنیا کی معزز قوموں نے زیادہ عزت پائی، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ یا آپ لوگ خود دیکھ بھی لیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ تک ہم نے پڑھا تھا کرنا ہے۔ سر سید کا کہنا ہے کہ وسائل اور عزت کی جو وراثت موجودہ نسل کے حصے میں آئی ہے، انہیں چاہیے کہ اپنی مدد اور لگن سے اس میں بے بہا اضافہ کرکے آئندہ نسلوں کو منتقل کرے۔ شخصی چال چلن میں ہی وہ طاقت ہے جو دوسروں کی چال چلن اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی ایک عمدہ عملی تعلیم ہے۔ جب ہم اس عملی تعلیم کا اعلیٰ تعلیم سے موازنہ کریں، مکتب و مدرسے اور کالج کی تعلیم علوم الحیات کا آغاز دکھائی دیتی ہے۔ اس کو ایفیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ لارڈ بیٹن کا قول ہے، علم سے عمل نہیں آ جاتا، علم کو عمل میں لانا علم سے برتر ہے۔ یہ آدمی جو زندگی کو درست اور علم کو باطل بناتا ہے، لہٰذا عمل اور بہتر چال چلن آدمی کے لائق مروت ہونے کا باعث ہے۔ یعنی کہ علم صرف کتابوں ہی میں نہیں ہو، بلکہ علم ہمارے رویے میں ہو، ہماری گفتگو کے ذریعے علم کی روشنی جھلکے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ مقولہ ہے یا ایگزام کے حساب سے، ٹھیک ہے، کہ علم کیا ہے، اس کو آپ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔